محرم کی آمد ہے تو چند ایک ضروری باتیں آپ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اس لیے طبیعت کی ناگواری کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سال، ویسے تو چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج کا کیلنڈر کافروں کا ہے اور چاند کا کیلنڈر مسلمانوں کا ہے۔ جب چاند بھی اللہ کا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، تارے بھی اللہ کے، تو جنوری فروری کا کیلنڈر بھی اللہ کا ہے اور محرم صفر کا بھی اللہ ہی کا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چاند کا کیلنڈر پسند فرمایا۔ اس کی وجہ مجھے پہلی دفعہ ناروے، جب میں نارتھ پول پر گیا، نارتھ کیپ، پول تو بہت آگے ہے، نارتھ کیپ پر گیا جہاں وہاں پہلا آخری شہر آلٹا آتا ہے، جس کی 10-12 ہزار کی آبادی ہے، اور پھر اس کے بعد بالکل آخر میں نارتھ کے جہاں زمین ختم ہو رہی، وہاں ایک گاؤں آتا ہے، وہ مشکل سا نام ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، اس کی کوئی 1.5-2 ہزار کی آبادی ہے، باقی آبادی وہاں پھیلی، اوپر ناروے بھی لگ جاتا ہے، سویڈن بھی لگتا ہے، فن لینڈ بھی لگتا ہے۔ وہاں چاند، وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، چونکہ 2 مہینے وہاں جون جولائی سورج نظروں کے سامنے رہتا ہے، غروب ہی نہیں ہوتا، اور نومبر دسمبر وہاں سورج غروب ہو جاتا ہے اور نظر ہی نہیں آتا۔ میں جب گیا تو اگست کا مہینہ تھا اور سورج چند منٹ کے لیے ڈوبنا شروع ہوا تھا۔ وہاں جا کر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی تو عالمی نبی ہیں، سارے عالم کے نبی ہیں، آپ کو ایسی چیز، ہر وہ چیز دے گی جو پورے عالم میں ہر وقت اپلائی ہو سکے۔ سورج کا کیلنڈر اوپر ٹاپ نارتھ کے جو پول کے قریب علاقے ہیں وہاں فیل ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ پول پر میں گیا نہیں ہوں، لیکن نارتھ پول کے بالکل قریب پہنچا ہوں، تو وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، لیکن چاند کا کیلنڈر وہاں باقاعدہ چلتا ہے، چاند نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور چاند کا نکلنا رات کا پتہ بتاتا ہے اور چاند کا ڈوبنا وہ دن کا پتہ بتاتا ہے۔ تو وہاں پہلی دفعہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر ہمارے نبی کو دیا، چونکہ آپ عالمی نبی ہیں تو آپ کو ایسا نظام دیا گیا جو سارے عالم کے لیے اپلائی ہو سکے۔ یہ تو تھوڑی سی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محرم سے ہمارا سال شروع کیا ہے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے شروع سے ہی، اور اس میں جو 10 محرم کا دن ہے اس کو شہادت حسین نے 4 چاند لگا دیے، لیکن یہ اس سے پہلے سے ہی بہت محترم چلا آ رہا ہے۔ 10 محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر سے نکلے، اس میں جو جتنے دن بھی اس میں رہے مختلف اس کی روایات ہیں، لیکن جس دن آپ نکلے وہ 10 محرم تھا۔ 10 محرم کو واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ رکی، 10 محرم تھا۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر وہ پار ہوئے، اس لیے یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے مدینہ تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہماری قوم نے نجات پائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے
تم سے زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ نے کہا خالف الیہود، تم یہود کے خلاف کرو، وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو، 9-10 کر لو، 10-11 کر لو. اس ساتھ فضیلت سنائی کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں.